بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور اپنے سے قریب کرنے کے لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اس مہینے کا بنیادی اور اہم مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم سب تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی ایک زندگی کا نام ہے، وہ زندگی جس زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی مرضی پر گزر رہی ہو، کام میں ہو، کاروبار میں ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، ہر موڑ پر، ہر گھڑی وہ اس بات کی فکر اس کو ستا رہی ہو کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کروں۔ اور جس کو اپنی زندگی کا یہ مقصد حاصل ہو گیا کہ میں نے ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور جس کی زندگی غفلتوں میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، وہ انسان اللہ سے بھی دن بدن دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور مسائل اور پریشانیوں کا بھی شکار ہوتا ہے، بیماریوں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا۔ عافیت کی زندگی، خیروں کی زندگی، سلامتی کی زندگی، خوشیوں کی زندگی، صحت کی زندگی جو ہم سب کی خواہش ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ صحت کی زندگی ملے، عافیت کی زندگی، سلامتی کی، خوشیوں کی۔ تو یہ اس طرح کی زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کو ناراض کیے بغیر ہم اس طرح کی زندگی کہاں سے حاصل کریں؟ نہیں مل سکتی۔ اللہ کو راضی کر کے ہی مل سکتی ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو زندگی میں سکون دے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی گزارنے کے بڑے اچھے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن نیند کو ترستے ہیں، نیند نہیں آتی، ترستے ہیں کہ کسی طرح نیند آ جائے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے، ساری دولت تھی، اپنے محل کی چھت پر چکر لگا رہا تھا۔ چکر لگاتے ہوئے اس نے باہر دیکھا کہ ایک فقیر، ایک مسافر گزرتا ہوا رکا، درخت کے نیچے پتھر سر کے نیچے رکھا، درخت کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور بڑی سکون کی نیند سو گیا۔ بادشاہ وقت نے وزیر کو بلایا اور اس وزیر سے کہا کہ یہ کیا ہے، کیسا انسان ہے یہ؟ اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ کھانے پینے کو ہے، نہ سر کے نیچے رکھنے کو تکیہ ہے،
میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھ سے اچھی اور سکون کی نیند لمحے میں اس کو آ گئی. یعنی یہ گزر رہا تھا، میں محل کے اوپر سے منظر دیکھ رہا ہوں اور ایک لمحہ نہیں لگایا، لیٹا، پتھر، بلاک، اینٹ سر کے نیچے رکھی اور سو گیا. تو وزیر نے کہا ابھی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اور وزیر بڑا ہوشیار سمجھدار تھا. بادشاہ کے جو وزراء ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو یہ گیا اس کے پاس اور نہ اس کو بادشاہ کی طرف سے کچھ درہم اور دینار پیسے دے کر آ گیا، دولت دے کر آ گیا کہ یہ بادشاہ نے ہدیہ بھیجا ہے، اپنے پاس رکھو، سو جاؤ، اس کو رکھ کے سو جاؤ. اور یہ دے کر آ گیا بادشاہ کے ساتھ محل کے اوپر سے، یہ بھی تماشا دیکھنے لگ گیا. اب جب وہ اس کے پاس دولت پہنچ گئی، اچھا خاصا بڑا ہدیہ بادشاہ کی طرف سے پہنچ گیا، تو بادشاہ سے وزیر اوپر سے دونوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بے چینی کی نیند سو رہا تھا اب وہ کروٹیں لے رہا ہے، ادھر کروٹ ادھر کروٹ، اس کو کیسے بچاؤں، اس کو کیسے سنبھالوں، اس کا کیا کروں گا، اس سے یہ چیز خریدوں گا، تو وہ کروٹیں لے رہے ہیں. تو بادشاہ وقت نے وزیر سے کہا یہ کیا کیا تم نے، بیچارہ اچھا خاصا سو رہا تھا، تم کیا دے کر آ گئے اس کو. تو وزیر نے کہا بادشاہ جس چیز نے آپ کی نیند خراب کی ہوئی ہے، سکون چھینا ہوا ہے، وہ دولت میں اس کے پاس بھی رکھوا کر آ گیا ہوں. اس نے اس کا بھی سکون چھین لیا، اس نے اس کا بھی سکون چھین لیا، وہ بھی بے چین کروٹیں بدل رہا ہے کہ اب کیا کروں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ الحدیث ہیں. ان کی زندگی ایک تھی، بہت دولت، بہت مالدار تھے، یہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے. تو کہتے ہیں رات دن میری میٹنگ ہوا کرتی تھی کہ آج فلاں جگہ مال بیچنا ہے، آج فلاں جگہ سے کاروبار کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کہہ رہے اسی فکر میں ہم رات دن میٹنگوں میں بے چین رہا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، سکون نہیں دیکھا. ہر دن ایک نئی پریشانی اور بے چینی لے کر میں گھر آتا تھا، ہر دن ایک عجیب سی بے سکونی کی کیفیت لے کر میں گھر آتا تھا. اور کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے میری زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا، میری زندگی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. اب میں دن بھر احادیث کا درس دیتا ہوں، امام بخاری جیسے میرے شاگرد ہیں، اور راتوں کو میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد میں کھڑا رہتا ہوں، پوری رات تہجد پڑھتا ہوں. اب جو میری زندگی میں سکون ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا دیں. تو بھئی ہر ایک چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ملے، چین ملے، لیکن یہ سکون اور یہ چین کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تو نہیں ملے گا، اللہ کو راضی کر کے ملے گا. اور میں نے گزشتہ بیانات میں بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں، اس دفعہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اپنے ساتھ اللہ کو لے لیں، اپنے ساتھ اللہ کو لے لیں، پھر دیکھیں کیسے معاملات اور مسائل کیسے حل ہوں گے. اگر ہم نیک ہوں گے، اس نیکی کی برکتیں ہماری اولاد میں آئیں گی. آج سب سے بڑا مسئلہ، ہر شخص پریشان ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے، بات نہیں سنتی، بات نہیں مانتی. ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، پھر دیکھیں اولاد بھی ہماری نیک اور متقی بن جائے گی اور اللہ کی مدد بھی ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15 پارے کے آغاز میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات سفر کر رہے تھے. تو دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ رکے اور دیکھا کہ ایک بستی ہے، اس کی دیوار گر رہی ہے. ایک گھر ہے ایک بستی میں، اس گھر کی دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس دیوار کی مرمت شروع کر دی، ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو کھڑا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت خضر علیہ السلام بھی دونوں دیوار سیدھی کر رہے ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کیوں دیوار ٹھیک کر رہے ہیں اس بستی والوں کی؟ اس بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا تو دیا نہیں، انہوں نے کھانا تو دیا نہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس دور میں یہ لازم تھا کہ مسافر کو کھانا کھلانا ضروری تھا، راستے میں جو علاقے آتے تھے ان کے اوپر لازم تھا کہ چلتا مسافر کوئی جائے گا اس کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ وہاں اس دور میں ایک قانون تھا۔ تو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دو، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور اسی بستی کے ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام سیدھی کرنے کھڑے ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ جس بستی کے لوگوں نے آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا، جس علاقے کے لوگوں نے، آپ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کا گھر ہے، ان کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والدین کا جب انتقال ہو رہا تھا، بچے چھوٹے تھے، اپنے گھر کا اپنا خزانہ جمع پونجی اس دیوار کے نیچے دبا کر وہ انتقال ہوا، اس امید پر کہ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو وہ بڑے ہو کر یہاں سے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے۔ والدین نے اس دیوار کے نیچے بچوں کے لیے زندگی کی جمع پونجی چھپا کے رکھ دی کہ بچے ابھی نہ سمجھیں، بڑے ہوں گے خود ہی خزانہ نکال لیں گے دیوار کے نیچے سے۔ تو وہ دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ دیوار اگر یہ اس وقت گر جاتی تو بستی کے لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے، یتیم کا مال کھا لیتے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھی کرو، ابھی بچے چھوٹے ہیں، یتیم بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے یہ خود ہی دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اے موسیٰ ایسا ہم نے کیوں کیا، اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے۔ والدین کی نیکی کی برکتیں دیکھیں اولاد کو مل رہی ہے، اولاد کو مل رہی ہے کہ والدین نیک تھے، اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کی کفالت کر رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو میں نے ایسا عرض کیا کہ نیکی کی برکات بسا اوقات اولاد میں اس کے فوائد منتقل ہوتے ہیں، جیسے کہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا۔ تو اپنے اللہ کو جب ہم ساتھ لے لیں گے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر گھڑی، تو ہمارے معاملات، ہمارے مسائل بہت اچھے ہو جائیں گے، عافیت میں آ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے زندگی تو بہت گزار لی اور گزار بھی رہے ہیں اور پریشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں، مسائل بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، حل بھی نہیں نکل رہا، محنت بھی برابر چل رہی ہے، کوشش بھی ہو رہی ہے، رات دن ایک کیے ہوئے، لیکن حل نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، زندگی میں سکون نہیں ہے، یعنی سکون کھو چکے ہیں ہم۔ ہر شخص سکون چاہتا ہے کہ سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں مل رہا، پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، سارے دنیا کے دروں کی ٹکریں کھا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ایک اللہ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے، ایک اللہ کے در کے پاس در پہ آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یا تو اللہ کے در پہ انسان آ کر اپنا رونا روئے، یا اللہ کے بندوں کے دروں پہ جا کر رسوائی کا رونا روئے، یا تو اپنے مسائل ہم اپنے اللہ سے حل کرائیں، اس میں عزت ہے، عافیت ہے، یا پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں اور ذلیل اور رسوا ہوں۔ تو اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لینے میں سارے مسائل کا حل ہے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت گزرے ہیں اور نیک تھے، کچھ ایسے بادشاہ اور خلفاء گزرے ہیں جن کی زندگیاں نیکی اور تقوی پر تھیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی زندگی کے واقعات دیکھیں، کیسے کیسے واقعات ہیں۔
نیک تھے، ان کی بیوی بہت نیک تھی زبیدہ خاتون، یعنی بادشاہت میں رہتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبی میں آنا پڑے گا، غریبی ہو یا مالداری ہو، امیری ہو غریبی ہو، بادشاہت ہو یا عامی زندگی ہو، اللہ کو تو سب راضی کر سکتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اپنی اہلیہ زبیدہ خاتون کے ساتھ باہر چکر لگانے نکلے، اپنے محل سے باہر، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بہلول کے نام سے، بہلول دانا، کتابوں میں پوری کتابیں ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ بہلول دانا، دانا کہتے ہیں سمجھدار، اللہ والے اصل سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، خلیفہ ہارون رشید ان کو بلایا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے ان کو، اس سے الگ واقعہ، ایک دفعہ ان کو بلایا اور کہا بہلول یہ میری چھڑی ہے، چھڑی یہ اپنے پاس رکھ لو، دنیا میں تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے نا اس کو دے دو۔ یہ بات مزاحاً کہہ دی، قدر کیا کرتے تھے خلیفہ ہارون رشید بہلول کی، لیکن اس وقت مزاحاً خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا کہ یہ میری چھڑی ہے، بادشاہ کی چھڑی، یہ اپنے پاس رکھ لو بہلول، دنیا میں تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے نا اس کو دے دینا۔ بہلول دیکھنے میں مجذوب تھے، جیسے بہت سارے لوگ مجذوب ہوتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جن کے بال میلے کچیلے، کپڑے میلے کچیلے، جسم پر مٹی، دیکھنے والا سمجھتا ہے پاگل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے، اللہ ایسا کر دے، اللہ کر دیتے ہیں۔ بہلول بھی انہوں میں سے تھے۔ تو بہلول کو جب یہ چھڑی دی تو بہلول نے چھڑی کو سنبھال کے رکھ لیا، اور جب خلیفہ ہارون رشید کا انتقال کا وقت آیا تو بہلول خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچے عیادت کے لیے۔ عیادت کے لیے جب پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید سے جا کر سوال کیا، ہارون رشید کیا ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا بیماری ہے؟ بیماری کیا ہے؟ موت ہے؟ اس کے علاج کے لیے تم نے کچھ کیا؟ ہارون رشید کہتے ہیں بہلول تم ہمیشہ بیوقوفوں کی باتیں کرتے ہو، موت کا بھی کوئی علاج ہے؟ اچھا اچھا۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ کہاں کا سفر ہے؟ بہلول نے ہارون رشید سے پوچھا یہ جو اب تمہاری موت ہے اس کے بعد سفر ہے، کہاں کا سفر ہے؟ ہارون رشید نے کہا لمبا سفر ہے، دور دراز کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے۔ کہا کتنے دن کا ہے؟ کہ مدت نہیں ہے اس کی کوئی۔ بہلول سوال کر رہے ہیں اچھا واپسی کب آئے گی؟ واپسی کہاں ہوتی ہے بہلول، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سفر شروع ہو رہا ہے تو بس یہ اب جنت یا جہنم۔ بہلول نے کہا پھر تو تم نے اس سفر کی بڑی تیاری کی ہوگی اور اپنی فوجیں روانہ کر دی ہوں گی۔ تم جب دنیا کا کوئی سفر کرتے ہو تو پہلے فوجیں بھیجتے ہیں نا بادشاہ، تو تم نے یہاں پہ ہی فوجیں بھیجی ہوں گی اور پہلے سے تمہارے کھانے پینے کے انتظامات لگ گئے ہوں گے کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے۔ تو ہارون رشید نے غصہ کیا بہلول بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، اس سفر میں بھی کوئی فوجیں بھیجی جاتی ہیں؟ بہلول نے کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ جب تم دنیا میں سفر کرتے تھے شہروں کے، ملکوں کے، تو میں دیکھتا تھا کہ جگہ جگہ ہارون رشید آ رہے ہیں، ہارون رشید آ رہے ہیں، پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، ہارون رشید نے فوج روانہ کر دی، تو میں یہی سمجھ رہا ہوں شاید اس سفر میں بھی تم نے بہت ساری فوج بھیج دی ہوگی۔ ہارون رشید نے کہا نہیں، میں نے کوئی فوج نہیں بھیجی، تیاری تو کرا دی ہوگی بہت ساری، کھانے پینے کی نہیں، کوئی تیاری نہیں کرے۔ تو ہاں بہلول نے وہ چھڑی پیچھے سے نکالی، کہا کہ یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ دنیا کا چھوٹا چھوٹا آپ سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک آپ فوجیں بھیجا کرتے تھے، دسترخوان، کھانے پینے کے انتظامات، اور اتنا لمبا سفر ہے آخرت کا، آپ نے کچھ بھی نہیں بھیجا آگے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرما رہے ہیں دیکھ تو نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔
غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی، تجھے پتہ نہیں جانا اللہ کے پاس۔ تو بہلول نے وہ چھڑی آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور ہارون رشید کو یہ کہہ کر دی کہ ہارون تجھ سے زیادہ بیوقوف مجھے کوئی نہیں ملا دنیا میں، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ جو بیوقوف مجھ سے زیادہ ہو، میں آج تجھے بیوقوف کہتا ہوں کہ دنیا کے تو سفر کرتا تھا تو بڑی تیاریاں کیا کرتا تھا، اور تیرا آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے، تیری کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو بھئی ہماری بھی یہی حالت ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہمیں دوسرے کسی ملک جانا ہو تو پہلے سے ہم وہاں پہ ہوٹل بک کراتے ہیں، کرنسی کا تبادلہ کراتے ہیں، کھانے پینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے وہاں پہ اپنی یہیں سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تعلقات نکالتے ہیں وہاں پہ کن کے پاس جا کر اترنا ہے، کن سے ملنا ہے، کون ہمارا استقبال کریں گے، کون ہمیں ہوٹل تک پہنچائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے سفر میں، ساری تیاری ہوتی ہے، لیکن آخرت کا جو سفر، ایک لمبا سفر، جو طویل سفر، جو یقینی سفر سب کو درپیش ہے، آنا ہے، سفر کرنا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو میں یہ سنا رہا تھا، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ ہیں لیکن نیک انسان تھے، بہت نیک تھے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ان کے واقعات لکھے ہیں بہت سارے۔ ایک دفعہ یہ اپنے محل کے باہر اپنی اہلیہ زبیدہ کے ساتھ چکر لگا رہے تھے۔ زبیدہ خاتون بہت نیک خاتون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا عظیم کام لیا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ حجاج کئی سو سال پہلے جب حج پہ جایا کرتے تھے تو وہاں پانی نہیں ہوا کرتا تھا، پانی کی قلت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل سے ایک نہر کھدوائی اور منی عرفات مزدلفہ تک پہنچائی۔ آج بھی وہ نہر کے آثار موجود ہیں، پانی تو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ زبیدہ خاتون کے نام سے، نہر زبیدہ کے نام سے آج بھی ہے۔ وہ ایسی ملکہ تھیں لیکن نیک خاتون تھیں، بہت نیک خاتون تھیں۔ تو یہ دونوں میاں بیوی باہر سفر کر رہے تھے، وہ چکر لگا رہے تھے، تو دیکھا کہ بہلول مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، جیسے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں۔ بہلول اللہ والے تھے، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے معمول کے مطابق پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو، یہ کیا بچے والے کھیل کر رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل۔ تو ہارون رشید نے کہا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ کہ 1 دینار کا۔ 1 دینار کا۔ ہارون رشید نے کیا ہے، مٹی کا گھر ہے، یہاں سے اٹھیں گے یہیں ٹوٹ جائے گا، اس کو 1 دینار کا بیچ رہے ہو گے نا؟ ہاں 1 دینار کا۔ تو ہارون رشید تو اس چیز کو مذاق سمجھے اور آگے بڑھ گئے۔ بعض خواتین میں اللہ تعالیٰ نے بڑا درد رکھا ہوتا ہے، مردوں سے آگے ہوتی ہیں وہ سمجھداری میں اور دینداری میں، سخاوت میں، خرچ میں۔ اللہ نے بعض خواتین کو قبول کیا ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ بھی تو ایک خاتون تھیں، حضرت فاطمہ بھی تو ایک خاتون تھیں۔ ساری رات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے عبادت کرتی رہیں، سحر سے کچھ دیر پہلے دعاؤں میں مشغول ہو گئیں، فجر کی اذان ہوئی تو کہنے لگی اے اللہ تیری رات اتنی سی ہے، ابھی تو میں نے دعائیں شروع کری۔ ان کو اللہ کی اتنی بڑی رات اتنی سی لگ رہی ہے کیونکہ ساری رات عبادت میں گزار رہی ہیں۔ رابعہ بصریہ کیسی اللہ کی نیک بندی تھیں، کیسی نیک خاتون تھیں، سو رہی تھیں، سوتے ہوئے کوئی چور ان کے گھر کمرے میں پہنچ گیا، کتابوں میں واقع لکھا ہے، اور ان کی چادر اٹھائی، اور تو کچھ اس کو ملا نہیں۔ ایک نیک خاتون اپنے پاس تھوڑی ہے سونا چاندیاں جمع کرتی ہے، وہ تو خرچ کرتی ہے اللہ کے راستے میں۔ تو وہ چور کو اور تو کچھ ملا نہیں، اس نے وہ چادر اٹھائی اور لے کر جیسے چلا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اب اس کو راستہ نہ ملے۔ میں خواتین پر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی بڑا مقام دیا ہے۔ رابعہ بصریہ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی خاتون ہے۔ تو اس چور کو جب راستہ نہ ملا، راستہ کیسے ملتا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، تو اس کو کچھ دکھا نہیں، تو اس نے وہ پہلے تو وہ چادر پھینکی جو چوری کی تھی، اور جب چادر پھینکی اس کے ہاتھ سے چھوٹی تو ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی آ گئی، اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک آواز سنائی کہ ایک دوست سو رہا ہے، دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے، دوسرا دوست اس کی حفاظت کرنے والا جاگ رہا ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ پھر اس کی ایسی مدد کرتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے۔ شرط ہے
ہوں تو اللہ کے ہم سوچتے ہیں اگر اللہ کی مانیں گے، اپنی زندگی کے رمضان میں بدلنے کا فیصلہ کر لیں گے تو کاروبار میں سے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، نمازیں پڑھنے پڑیں گی، قسمیں چھوڑنے پڑیں گی، سود اور رشوت چھوڑنی پڑے گی، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں یہ سب چھوڑ کر اگر اللہ مل رہے ہیں تو یہ تو بہت سستا سودا ہے، تو بہت سستا سودا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ زبیدہ خاتون بھی بڑی نیک تھی، دونوں چکر لگا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے تو اس جنت کے گھر کو، محل کو مذاق سمجھ کے چھوڑ دیا، اور زبیدہ خاتون نے اپنے پرس سے 1 دینار نکالا اور نہ بہلول کے لیے 1 دینار، لا مجھے جنت کا ہے۔ تو جنت کا گھر کہاں دینا تھا؟ وہ تو مٹی کا گھر تھا، وہ تو وہیں ٹوٹنا تھا۔ بہلول نے کہا جا یہ اٹھا اپنا گھر، یہ لے تیرے جنت کا محل، ہو گیا تیرا محل۔ زبیدہ نے کوئی جنت کا محل تو نہیں اٹھانا تھا، ایک اللہ کے بندے کے ساتھ احسان کرنا تھا، خوش کرنا تھا اس کا دل۔ 1 دینار دے کر چل پڑی آگے، چکر لگ رہا ہے، وہ چہل قدمی ہو رہی تھی۔ رات ہوئی، دونوں میاں بیوی سو گئے، زبیدہ بھی سو گئیں اور خلیفہ ہارون رشید بھی سو گئے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہارون رشید کو جنت دکھائی، اور جنت میں خلیفہ ہارون رشید دیکھتے ہیں کہ ایک محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ خلیفہ ہارون رشید نے اندر جانا چاہا تو روک دیا گیا کہ نہیں، یہ اجازت نہیں ہے اس میں جانے کی، یہ زبیدہ کا محل ہے جو اس نے دنیا میں سودا کیا ہے بہلول سے، اس میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ صبح اٹھے، آنکھیں ملتے ہوئے، گھبرائے ہوئے، بھوکلائے ہوئے، جلدی سے محل سے نکل کے بھاگے تلاش میں بہلول کے، تو دیکھا بہلول وہی بیٹھا مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، بہلول وہیں بیٹھے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید خوش ہو گئے کہ شکر ہے کہ میں بھی سودا کر لوں گا اور میں بھی جنت کے گھر لے لوں گا۔ بیوی نے سودا کیا، کامیاب ہو گئی۔ اب یہ بہلول کی طرف آگے بڑھی، بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ بیچنا ہے؟ ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے کہا تیری آدھی سلطنت، تیری یہ جو سلطنت ہے نا جس کا تو خلیفہ ہے، یہ آدھی سلطنت تجھے دینے پڑے گی، تب تجھے میں محل دوں گا، ایسے نہیں دوں گا۔ ہارون رشید پریشان، پیچھے ہٹ گئے کہ آدھی سلطنت کا مطلب بہلول سے کوئی مذاق تو نہیں، سودا کرنا پڑے گا، آدھی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اعلان ہو جائے گا کہ ہارون رشید نے آدھی سلطنت چھوڑ دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہارون رشید نے بہلول سے کہا بہلول کل تو تم 1 دینار کا دے رہے تھے، آج تم نے اتنی زیادہ قیمت، 1 کی جگہ 2 دینار لے لو، 10 دینار لے لو، تم تو آدھی سلطنت مانگ رہے ہو۔ تو بہلول کہنے لگے کل جو سودا تھا وہ بن دیکھے تھا، اور آج جو سودا ہے وہ دیکھنے کے بعد ہو رہا ہے۔ کل سودا دیکھے بغیر ہو رہا تھا، اب تو نے رات کو دیکھ لیا، اب تم مجھے سودا کرنے آئے۔ اس درجے کے لوگ تھے۔ زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے اتنی نیک خاتون تھیں، اتنی نیک خاتون تھیں، اپنے محل میں انہوں نے حفاظ بچیوں کو جمع کیا ہوا تھا، حفاظ بچیوں کو، اور ان بچوں کا کام کیا تھا؟ دن رات مسلسل تلاوت قرآن ان کے محل میں چلا کرتی تھی، پڑھا کرتی تھی قرآن مسلسل، شفٹوں میں بچیاں، صبح کی شفٹ الگ بچیوں کی تھی، شام کی جیسے مدرسے میں ہوتا ہے صبح سے شام تک بچے پڑھتے رہتے ہیں، ایک ماحول، ایک قرآن کی گونج، ایک فضا۔ ایک جگہ ختم قرآن میں گیا، الحمدللہ جانا ہوا، تو میں نے کہا آپ کے ہاں 1 ختم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں 4 ختم ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ایک گھر میں 4 ختم ہیں۔ تو میں نے کسی سے ختم ہے؟ کہہ رہے ہیں ایک میرے بیٹے کا ختم ہے، ایک میرے بھانجے کا ختم ہے، ایک میرے بھائی کا ختم ہے، ایک بھائی کے بیٹے کا ختم ہے۔ جس گھر میں 4 قرآن کے ختم ہوا، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کی کیسی عظیم نعمت ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے اپنے گھر میں یہ ماحول بنایا ہوا تھا، حفاظ بچیوں کو جمع کیا ہوا تھا جو مسلسل قرآن پڑھا کرتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی تلاوت نہیں رکتی تھی۔ اتنا قرآن کریم سے شوق تھا، اتنا شغف تھا، اتنا تعلق تھا ان کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ،
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء. اس قرآن میں شفا ہے، اس میں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے. ایک بہت بڑے عالم دین مولانا یوسف افسانی صاحب، ان کی خدمت میں جانا ہوا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ پریشانی بیماریاں ہیں، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ صرف قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو، بیماریوں کا علاج ہے. ہمارے ایک دوست، ان کی پچھلے دنوں رمضان سے 1.5 مہینے پہلے سگی پھوپھی کو فالج کا زبردست اٹیک ہوا. تو مجھے اپنی پھوپھی کی بیماری کی عیادت کے دن سنا رہے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے پھوپھی کو فالج کا اٹیک ہوا، اور اٹیک کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اس کا اثر دماغ پہ نہیں آیا، زبان پر نہیں آیا. نہیں تو زیادہ دھڑ پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو یقینی ہے کہ دماغ اور زبان ضرور اس کا اثر آتا ہے. تو میں نے کہا کیا اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہی آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پھوپھی کو اٹیک ہوئے 15 دن ہو گئے، چلنا پھرنا بھی شروع ہو گئی، چل پھر بھی نہیں. تو میں نے کہا ایسی کیا چیز ہے؟ کہہ رہی ہماری پھوپھی کا معمول تھا روزانہ 7 سپاروں کی تلاوت کرتی تھی. 7 سپاروں کی تلاوت ایک بوڑھی خاتون کرتی تھی. اس 7 سپاروں کی تلاوت کی برکت دیکھیں آپ کہ اس اٹیک سے 15 دن میں کھڑی ہو گئی. کہتے ہیں اٹیک ہوا لیکن اس کی زبان اللہ نے نہیں روکی قرآن کی تلاوت سے، قرآن پڑھتی رہی بیماری میں بھی. قرآن ہے یہ ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ذرائع دیے ہیں عافیت کے، شفا کے، خیر کے، اس کو چھوڑ دیا ہم نے. جب ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم خوار ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں، پریشانی کی جگہوں میں پریشان ہیں. ان ذرائع کو، دعا ایک خزانہ ہے، تلاوت قرآن ایک اللہ تعالیٰ سے قرب اور باتیں کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تہجد کی نماز، راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا، یہ بہترین عبادت ہے. یہ سب کچھ چھوڑ دیا، سمجھتے ہیں کہ بس کام، مال مالدار ہوں، سارے مسائل میرے مال سے حل ہو جائیں گے، پھر بھی حل نہیں ہو رہے. تو بھائی ایک گھڑی کے لیے یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہے. اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا تو سب کچھ ہمارا، ساری کامیابی اور ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہو جائیں گی. لیکن یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس مبارک رات میں، ان راتوں میں، یہ آخری ایام رمضان کی آخری قیمتی گھڑیاں یہ جا رہی ہیں ہم سے. کچھ دنوں بعد پھر ہم کہیں گے رمضان آیا تھا چلا گیا، جیسے کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور کچھ دن بعد ہم کہیں گے رمضان آیا اور چلا گیا. اس وقت حسرت ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تعلق جوڑ لیا، منا لیا اپنے اللہ کو، مغفرت کا پروانہ مل گیا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل گیا. یہ محاسبہ ہے جو رمضان کے آخری دنوں میں کیا جاتا ہے کہ بھائی میں نے کیا کیا رمضان میں نے کتنی تلاوت کی، اور کتنی تہجد پڑھی، اور کتنی دعائیں کری میں نے. اور سب سے بڑا میرا دل مجھے یقین دلائے کہ ہاں تم نے اللہ کے سامنے اتنا رو لیا کہ تمہاری مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. اطمینان ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. انسان جب صدق دل سے اللہ کے سامنے روتا ہے اور چند آنسو بھی گرا دے تو پھر اس کو سکون مل جاتا ہے کہ ہو گئی میری مغفرت، ہو گئی میری مغفرت، مل گیا مجھے جہنم سے خلاصی کا پروانہ. لیکن ایسا رونا بھی تو نصیب ہو، ایسی سچی دعا بھی تو نصیب ہو، ایسا سچا اور پکا عزم اور ارادہ بھی تو نصیب ہو کہ اب میں نے بس بدل دی اپنی زندگی. اب رمضان سے پہلے کی زندگی کچھ تھی، اب کچھ ہوگی. ایسا عزم بھی تو ہو، ارادہ بھی تو ہو. لیکن یہ عزم ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے. رمضان معمول کے مطابق آتا ہے چلا جاتا ہے. بہت ساری زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کی وجہ اور مصیبت اور آفتوں کا سامنا اس وجہ سے بھی ہم کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی ناقدری کری. حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جس نے رمضان کی ناقدری کری اور رمضان اس کا صحیح نہ گزرا، اس کی پورے سال پر بے برکتیاں ہوں گی. اس رمضان کی ناقدری کی بے برکتیاں پورے سال کی زندگی پر پڑتی ہیں. ابن عربی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں رمضان سے 6 مہینے پہلے ہم دعا کرتے تھے اللہ رمضان مل جائے تاکہ خوب دعائیں کریں گے، مغفرت مانگیں گے آپ سے. اور جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے بعد تک ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو آپ نے عبادتوں کی توفیق دی وہ قبول فرما لیں. تو پورا سال ان کا رمضان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں.
اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں افسوس بھی نہیں، ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں کہ رمضان چلے گی ہم اپنے اللہ کو نہیں منا سکے۔ اگر ہمارے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا تو ہمیں افسوس ہوتا کہ رمضان جا رہا ہے، ہمیں افسوس ہوتا کہ رمضان جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو بھائی ان گھڑیوں میں سب سے بڑا اور عظیم کام یہ ہے کہ اپنے اللہ کو ہم کسی طرح اپنے ساتھ لے لیں، بس سب سے بڑا اور عظیم کام ہے۔ اگر اپنے اللہ کو لے لیا تو میں سچ عرض کر رہا ہوں، پھر دعاؤں میں ہی مزہ آئے گا، پھر نماز میں ہی مزہ آئے گا، پھر تلاوت میں مزہ آئے گا۔ اور اگر اللہ کو اپنے ساتھ نہ لیا، اللہ سے تعلق دوستی نہ جوڑی، پھر پریشانیوں کا سامنا مزید کرنا پڑے گا۔ ہر شخص پریشان ہے، یعنی بعض دفعہ عجیب حالات ہیں، کسی سے بھی مل لو ان حالات میں تو کوئی خوش نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا کاروباری بھی اب پریشان ہو گیا، بڑے سے بڑا کام اور کاروبار چلانے والا بھی اب پریشان ہے ان حالات میں۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، بیت اللہ کے راستے بھی بند ہیں۔ پہلے لوگ پریشان ہوا کرتے تھے، اللہ نے دولت دی ہوتی تھی، وہ عمرے کا ٹکٹ کراتے تھے، پہنچ جایا کرتے تھے اللہ کے گھر، اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑا سنا کر آتے تھے۔ اب تو وہاں کے راستے ہی بند ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یعنی بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ ہم سوچیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اتنے سارے مسائل آ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے اللہ سے صدقے دل سے ہم بہت زیادہ توبہ کریں، بہت زیادہ استغفار کریں، بہت زیادہ معافی مانگیں، اللہ کو منا لیں کہ اللہ اب تجھے ناراض نہیں کرنا، بہت تجھے ناراض کیا، بہت دیکھ لی زندگی میں، لیکن تجھے چھوڑ کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کو لے لیا تو سب کچھ ہمارا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور جو تو ایک میرا نہیں تو کچھ بھی نہیں میرا۔ سلطان محمود غزنوی مشہور بادشاہ بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں۔ ایک دفعہ اپنے محل میں اعلان کیا کہ آج میری سخاوت ہے، قد یہ ہے، آج میرا وزیر جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بہت زبردست قسم کے واقعات، سبق آموز واقعات لکھ کر پھر اس سے نتائج بھی نکالتے ہیں کہ اس واقعے سے کیا سیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت نے لکھا ہے معروف رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں کہ سلطان محمود غزنوی سخاوت پہ آ گئے اور اعلان کر دیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا محل کی اس کی ہے۔ سارے وزیر، دولت کے پجاری، دولت کے حریث مختلف چیزوں پر ہاتھ رکھنے لگ گئے۔ جس کو جو چیز اچھی لگی، کسی نے بادشاہ کے گھوڑوں پر ہاتھ رکھ دیا، بڑے قیمتی گھوڑے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کے محل میں سونے کی اینٹ تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے درہم و دینار پر ہاتھ رکھ دیا۔ یعنی جس کو جو چیز اچھی لگی اور قیمتی معلوم ہوئی اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ اعلان کرتے رہے کہ آج بادشاہ کی طرف سے سخاوت ہے، آج اس سخاوت سے فائدہ اٹھاؤ۔ وزیر ادھر ادھر بھاگتے، اس پہ ہاتھ، اس پہ ہاتھ، اس پہ ہاتھ۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا جو بڑا نیک تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ نوجوان تھا، نیک انسان، نیک نوجوان تھا۔ یہ خاموش کھڑا ہوا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا۔ بادشاہ وقت نے اس سے کہا تم بھی بھاگو، لیکن یہ نہیں سنتا بادشاہ کی، کھڑا ہوا ہے محمود غزنوی ایاز۔ تو انہی کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے ایاز کا کہ ایک دفعہ وزیر جو بادشاہ کا سب سے قریب وزیر ہوتا ہے اس سے سب حسد کرتے ہیں۔ عموماً جو لاڈلا ہوتا ہے اس سے دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو ایاز کیونکہ بہت نیک نوجوان تھا تو محمود غزنوی کی اس پر توجہ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو ایک دفعہ سارے وزیروں نے شکایت کری ایاز کی کہ آپ کے محل کا خزانہ چوری کر کے باہر ایک جھوپڑی بنائی ہوئی ہے۔ یہ بھی واقعہ معروف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ باہر اس نے ایک دور دراز جھوپڑی بنائی ہوئی، وہاں جاتا ہے روزانہ
تالا لگاتا ہے، وہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے، کچھ دیر اندر رہتا ہے، پھر باہر نکل کر آتا ہے، آپ کے محل میں آ جاتا ہے۔ یہ چور سب نے شور کر محمود غزنوی کو تو پتا تھا کہ ایاز سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چوری کرے گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا سارے وزیروں سے، چلو بھائی آج ایاز کی جھوپڑی میں چھاپا ماریں گے، اور تمہارا جو کہنا ہے کہ یہ چور ہے اور میرے دربار کی خزانہ چوری کر کے لے جا کر یہ اپنی جھوپڑی میں چھپاتا ہے، چلو۔ اب محمود غزنوی، یہ بھی واقعہ محروم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آخر میں سبق آموز نصیحت بھی لکھی ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ سب پہنچے، تالا کھولو ایاز نے تالا کھولا، ایاز تالا کھول کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ بادشاہ وقت نے وزیروں سے کہا گھسو کمرے کے اندر، نکالو خزانہ، کھودو زمین کو، نکالو الماری سے۔ اب سارے وزیر، بادشاہ تو مطمئن تھا، سارے وزیروں نے اس کمرے کے اندر کی جھوپڑی کی تلاشی لے لی، وہ خزانہ نہیں نکلا۔ ایاز خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ زمین کھودو، ہو سکتا ہے زمین میں اس نے دفنایا ہو۔ زمین کھودی، وہاں سے بھی نہیں نکلا۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کچھ ہے اندر؟ کہاں ایک لباس ہے اس کا، اور وہ لباس بھی کیا ہے؟ وہ ٹاٹ کا، گدڑی نہیں ہوتی، گدڑی موٹی بوری ٹاٹ کا لباس لٹکا ہوا ہے، وہ ہے پرانا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بادشاہ وقت نے ایاز کو بلایا، ایاز ادھر آؤ، یہ سب کہہ رہے ہیں تم نے چوری کری ہے، تم اس کمرے میں آتے ہو، خزانہ چوری کرتے ہو۔ ایاز نے کہا انہوں نے تلاشی تو لے لی، اگر خزانہ ہے تو نکال لیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیوں آتے ہو اس کمرے میں؟ تو ایاز نے بڑی عجیب بات کہی، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دل میں اتار دے۔ ایاز نے کہا بادشاہ، میں جس وقت آپ کے دربار میں آیا تھا، میں ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا، یتیم تھا، میں نے کبھی اتنے اچھا نہ کھایا نہ پہنا جو آپ کے پاس آ کر مجھے ملا۔ جس وقت میں آیا تھا اس لباس میں آیا تھا، یہ جو اندر لٹکا ہوا ہے، یہ موٹا ٹاٹ کا گدڑی گندا یہ لباس تھا میرا، میں اس لباس میں آیا تھا۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا، اس لباس کو اتروا کر آپ نے مجھے شاہی لباس پہنایا، شاہی لباس، شاہی کھانا، شاہی مہمان نوازی، اب تو میں مزے کر رہا ہوں۔ تو تم اس کمرے میں کیوں آتے ہو؟ بادشاہ میں روزانہ اس کمرے میں آتا ہوں، اس لیے آتا ہوں کہ آپ کا شاہی لباس اتار کے میں ایک جگہ لٹکاتا ہوں، اور یہ اپنی اوقات پہنتا ہوں، اس لباس کو پہنتا ہوں، اور اس کو پہننے کے بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ ایاز تو یہ تھا، تو یہ تھا۔ اس چیز اپنی اوقات کو نہیں بھولنا، اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا، کبھی غرور اور تکبر میں نہیں آنا، کبھی بادشاہ کے قریب ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اے ایاز تیری یہ اوقات تھی، انسان ہے، اللہ تعالیٰ عہدہ منصب مال دولت کچھ دے دے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے حقوق مارنا، حقوق دبانا، ظلم کرنا، ظلم کروانا، مال چھیننا۔ ایاز محروم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے یہی نصیحت لکھ رہے ہیں کہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کتنی دولت سے نواز دے، کتنا ہی کچھ دے دے، لیکن کبھی اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا، ڈرتے رہنا، جو دے سکتا ہے وہ لے اور چھین بھی سکتا ہے۔ جو سکھ کے ایام دے رہا ہے شکر کرو کہ وہ دکھ کے ایام سے بچا رہا ہے، بھولو نہیں دکھ کے ایام کو۔ تو میں یہ سنا رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے اعلان کر دیا، سارے وزیروں نے بادشاہ کے دربار میں مختلف چیزوں پر ہاتھ رکھا۔ اس پر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائے تو سب ہمارے ہو جائیں گے۔ تو جب سب نے ہاتھ رکھ دیا اور محمود غزنوی نے کہا بھائی سب نے اپنی اپنی پسند کی چیز رکھ لی، پکے، اور تو کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے؟ جی یہی چیز چاہیے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے۔ جس نے جس پر ہاتھ رکھا، ہاں بادشاہ اگر یہ مل جائے تو میری زندگی بن جائے گی۔ جس نے سونے کی اینٹ میں ہاتھ رکھا تو یہ مل جائے تو میری نسلیں بھی کھائیں گی۔ یہ قیمتی گھوڑے مل جائے تو میں تو مزے کروں گا۔ بادشاہ نے کہا سب مطمئن ہے، مطمئن اپنی اپنی چیز پر۔ اور پھر ایاز سے کہا کہ ایاز تم بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ دو۔ تو ایاز آگے بڑھا اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے یہ تھوڑی کہا مجھ پر ہاتھ رکھو، چیزوں پر ہاتھ رکھو۔
تو ایاز نے کہا بادشاہ یہ دولت ان کو جتنی ان کے حصے میں آئی ان کو مل گئی، میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے، آپ میرے تو ساری دولت میری، سارا محل میرا، سارا جہاں میرا، ایک تو میرا تو سب میرا، ایک تو نہیں میرا تو کچھ نہیں میرا، اس لیے میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو دیکھو، اپنے اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق کو مضبوط کر لو، اللہ ہمارے ہو جائیں گے تو سب ہمارا ہو جائے گا۔ وزیروں کی طرح بے وقوفی نہیں کرو کہ دنیا کی ایک چیز پر ہاتھ رکھ کر مطمئن ہو گئے کہ میرے پاس دولت بہت ہے بس میں خوش رہوں گا۔ وزیروں نے تو بے وقوفی کری تھی، ایاز نے عقل مندی کری تھی کہ بادشاہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بادشاہ آ گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا۔ تو معروف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ کرو کہ اللہ ہمارے تو سب ہمارا۔ تو بھئی یہ رمضان کی راتیں، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں اپنے اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہیں۔ ان گھڑیوں کی خوب قدر کریں، خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ ممکن ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو، بلکہ بعض صحابہ کی تو رائے تھی کہ 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے، بعض صحابہ کی تو رائے تھی کہ 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے، ان کے گمان کے مطابق زیادہ احتمالات 27ویں کو ہی ہیں۔ تو ممکن ہو کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو، پھر شب قدر کی عبادت کیا ہے، کیا کریں ہم، کس طرح اپنے اللہ کو راضی کریں؟ اس رات کی سب سے عظیم عبادت لمبی لمبی رکعتیں تلاوتوں کے ساتھ، کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، لمبی لمبی رکعتیں تلاوتوں کے ساتھ، لمبی رکعت کھڑے میں اللہ کے سامنے تلاوت چل رہی ہے، اور جب تلاوت کرتے کرتے تھک جائیں تو دوسرا عمل ہے بیٹھ جائیں، ذکر کریں، تسبیحات استغفار پڑھیں، تسبیحات استغفار سے فارغ ہو جائیں تو تیسرا عمل ہے اب رونا شروع کر دیں اللہ کے سامنے، رونا شروع کر دیں، اور اسی حالت میں اس رات کو پورا کریں، اسی حالت میں رمضان کی راتوں کو گزاریں، لمبی راتوں میں، لمبی رکعتوں میں، کہ نیت مان لی تو کھڑے رہیں، ایک پاؤں پہ تھک گئے دوسرے پاؤں کا سہارا لیں، دوسرے پاؤں پہ تھک گئے، اس طرح اپنی نشستیں بدل کر اللہ کو دکھائیں کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیری مہربانی چاہتا ہوں، تیرے فضل کو چاہتا ہوں، مہربانی کر دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے۔ اس طرح یہ رات لمبی رکعتوں میں تلاوتوں کے ساتھ گزاریں، لمبی لمبی رکعتیں، جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، سورہ یاسین یاد ہے، اس کو آرام آرام سے پڑھیں، آرام آرام سے، تلاوت سے، تجوید سے پڑھیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے فضائل بیان کر رہے ہیں اس صورت میں۔ مرتل قرآن ترتیلا، آرام آرام سے اس میں قرآن پڑھیں، تو جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو اس طرح گزاریں، اور جب تلاوت میں وقت گزر جائے اچھا خاصا، پھر استغفار اور دعاؤں میں گزاریں، اور اسی طرح تہجد تک یہ عمل جاری رہے، تہجد تک اس طرح یہ رات گزر جائے۔ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو اللہ سے منوانا ہے منوا لیں، جو اللہ سے منوانا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سچ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو لکھ لیں، انشاءاللہ ظہور کچھ دنوں میں دکھے گا، کچھ دنوں میں دکھے گا کہ میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا یہ مجھے مل گیا، میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا اللہ نے مجھے یہ دے دیا۔ یہ یقینی ہے، جتنے یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے، جتنا یقین ہوگا دعا مانگتے ہوئے، اتنی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو بندے کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جس گمان سے دعا کر رہا ہے اسی گمان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، یقین ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے۔ آج میں نے اپنے اللہ کے سامنے رو دیا تو یقین آ جائے کہ میرا دل ہلکا ہو گیا۔ میرے نوجوان ساتھی متقف مجھ سے کہنے لگے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی؟ تو میں نے کہا تم آنسو بہاؤ پھر خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، خود ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جیسے ابا ناراض ہو، کسی کے ابا اگر ناراض ہو، اماں ناراض ہوں، تو قدموں میں بیٹھ کر جب ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو اماں ابا کا دل کتنا نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اماں ابا سے زیادہ رحیم و کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، وہ معاف نہیں کریں گے، وہ نرم نہیں، وہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے، وہ تو بہت جلدی نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، وہ تو بہت جلدی اپنی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ کر دیں گے۔ ان کی طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو بھائی اس لیے اب وقت ہمارا یہ رات گزرتی جا رہی ہے، اب جو باتیں عرض کرنی تھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، بس اب ہم نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکالنا ہے کہ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ کر زندگی گزارنی ہے یا لوگوں کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں
کہ یا تو راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے رو لو، یا پھر دن میں خوار بندوں کے سامنے روتے رہو۔ یا تو اپنے اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے مسائل اللہ سے حل کرانا سیکھ لیں، یا پھر لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے رہیں۔ تو بھئی ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس مبارک رات میں اپنے اللہ کے در کو بس ایسا کچھ مانگ لیں، ہم بھی ابھی دعا کریں گے، ہماری دعا تو ایسی مختصر سی ہوگی، لیکن انفرادی طور پر مسجد کو جیسے ابھی آباد ہے اسی طرح انفرادی اعمال میں اس کو آباد رکھیں، اور گھروں میں جا کر، نہیں تو گھروں میں جا کر انفرادی طور پر اعمال میں لگے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں میں آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اگر جاگ کر باتیں کرنی ہے یا اوقات کو ضائع کرنا ہے تو اس سے بہتر سو جائیں۔ ہم اپنے معتکف ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دو ہی کام ہوں گی مسجد میں۔ پہلے دن جب اعتکاف میں ہمارے ساتھی آئے تھے تو ہم نے سکھایا بھئی یہاں پہ دو ہی کام ہوں گے، یا تو عبادت ہوگی یا سونا ہوگا۔ عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ، سو جاؤ، لیکن تیسرا کام نہیں کرنا بھائی یہاں پہ کہ عبادت کری اور باتیں کری سب ضائع کر دیا۔ کل بھی میں اپنے ایک معتکف ساتھی کو سمجھا رہا تھا، بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت کچھ جمع کر کے لے جا رہے ہیں، لیکن مسجد کی بے حرمتی اور بے ادبی کی وجہ سے سب کھو کر جا رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو، خطرہ ہے، ڈر بھی ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ جو جمع کیا تھا سب یہیں چھوڑ کے چلے گئے، گوا دیا۔ جمع تو بہت کچھ کیا تھا لیکن گوا دی۔ ماشاء اللہ کچھ ایسے معتکف ہمارے ساتھ حفاظ ہیں، ایک قرآن روزانہ، ایک قرآن روزانہ۔ آج چھٹا دن 6 قرآن ہو گئے، ایک قرآن روزانہ ماشاء اللہ سے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو بس یہ ابھی ہم دعا شروع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، پھر انفرادی اعمال بھی میں نے بتا دیے کہ بقیہ رات ہم نے کس طرح گزارنی ہے۔ مسجد میں موقع لگے مسجد میں کریں، اور اگر گھر جانے کی ترتیب ہے تو گھر جائیں، گھروں میں جا کر اپنے گھروں کو عبادت سے آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، یا الہ العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین۔ یا اللہ آپ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اللہ آپ کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہم کمزوروں پر مہربانی کا معاملہ فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا، اگر آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا، یا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، یا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، یا اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، اللہ ہمارا کام ہو جائے گا، اللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ تو دینے کے لیے، نوازنے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے ہی کوتاہی رہی، ہماری طرف سے ہی مانگنے کی کمی رہی۔ اللہ آج آپ کی توفیق سے آپ کے دربار میں ہم جمع ہو کر آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے دربار میں آنے والا محروم نہیں جاتا۔ دنیا میں دیکھا
دنیا کے درباروں میں جب کوئی گیا تو یا اللہ وہ دنیا کے وزیروں نے یا اللہ اس کو محروم نہ کیا، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا۔ اے اللہ آپ تو سب کے بڑے ہیں، خالق ہیں، رحمان و رحیم ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، لمن الملک اليوم ہیں، للہ الواحد القہار ہیں، ساری طاقت قدرت والے اللہ ہیں، لہو مقالید السماوات والارض ہیں۔ اللہ ہم آج آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ 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 ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم مغفرت کے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس امید پر آئیں کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں گے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ ہمیں معافی کا پروانہ دے دیں گے، آپ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے کر ہمیں لوٹائیں گے۔ اللہ ہمیں خوش کر دیجیے، اللہ ہمیں خوش کر دیجیے، اللہ ہمیں خوش کر دیجیے۔ اگر آپ ہماری مغفرت فرما دیں گے ہماری خوشی ہوگی، اللہ ہماری بہت خوشی ہوگی، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ اللہ مغفرت کا پروانہ دے دیجیے، اللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیجیے۔ اللہ آپ کو ناراض کر کے دیکھ لیا، زندگی میں سکون نہیں پایا، یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، پریشان رہے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے۔ اللہ آج آپ کے در پر حاضر ہوئے، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اپنی دوستی کا پروانہ دے دیجئے، اپنی دوستی کا پروانہ دے دیجئے۔ اللہ اپنی دوستی کا پروانہ دے دیجئے، اپنی رضا کا پروانہ دے دیجئے، مغفرت کا پروانہ دے دیجئے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے اور حدیث میں آئے 3 دفعہ اگر کوئی کہے کہ مجھے جہنم سے پناہ دے دیجئے، آپ اس کو جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں۔ جہنم بھی چیخ اٹھتی ہے، جہنم بھی بول اٹھتی ہے کہ اس کو پناہ دے دے مجھ سے، یہ میرے پاس آنے سے گھبرا رہا ہے، اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اللہ ہم سب آپ سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ مانگتے ہیں۔ یہ عشرہ ہے بھی جہنم سے خلاصی کا، اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، اللہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر دیجیے۔ یا اللہ اپنی رضا، اپنی نسبت، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق، اپنی دوستی کا تاج ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، دوستی کا تاج نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دوستی کا تاج نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اگر یہ رمضان، اس رمضان میں اگر ہم آپ کو راضی نہ کر سکے، آپ سے دوستی نہ لگا سکے، مغفرت کا فیصلہ نہ کروا سکے، تو یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں شب قدر آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ ہلاک ہے، وہ برباد ہے۔ اللہ ہم ہلاکت اور بربادی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ ہم سب کو یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ایک زندگی غفلتوں میں گزری، اپنے گناہوں پر اقراری اور اعترافی مجرم ہیں۔ اللہ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ناراض کرنے میں۔ اللہ سب سے آسان آپ کا حکم توڑنا لگا، سب سے آسان آپ کو ناراض کرنا لگا۔ یا اللہ سب سے آسان ہمیں آپ کی ناراضگی لگی، ہم نے دیر نہ کری، ہمیشہ آپ کے حکموں کو توڑا۔ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ آئندہ کی زندگی کے لیے اللہ ہم عزم کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے، ایک لمحہ بھی گناہوں میں نہیں گزاریں گے۔ یا اللہ ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی میں نہیں گزاریں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری زندگیوں کو قبول کر لیجیے، ہماری زندگیوں کو یا اللہ قبول کر لیجیے۔ یا اللہ اس مجمع میں بہت سارے سفید ریش بھی ہیں، ضعفاء اور کمزور بھی ہیں، اور نوجوان صالح بھی ہیں۔ اللہ آپ
ان لوگوں کی برکت سے پورے مجمع پر مہربانی فرمائیے، ہم سب پر رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو یا اللہ شیطان رسوا ہوگا، یا اللہ شیطان رسوا ہوگا، وہ ناکام ہوگا، اس کو اپنی پستی نظر آئے گی، اس کو اپنی ذلت نظر آئے گی، اس کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ اللہ آپ ہمیں معاف کر یا اللہ ہمیں خوش کر کے شیطان کو ناراض اور رسوا کر دیجیے۔ اللہ شیطان کو ناراض اور رسوا کر دیجیے، شیطان کو ناراض اور رسوا کر دیجیے، اپنی رضا ہمیں دے دیجیے، اپنی خوشنودی ہمیں دے دیجیے۔ یا اللہ طرح طرح سے ہمیں مایوس کیا جاتا ہے، شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے کہ زندگی گناہوں میں گزاری، اب اپنے اللہ کے پاس کہاں چلے، اب کہاں معافی مانگنے چلے، اب کہاں اللہ کو راضی کرنے چلے، اب کہاں کی تمہیں سجی۔ اللہ وہ مایوس کرتا ہے، لیکن آپ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں بڑی اپنی رحمتوں سے امید دلائی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ آپ غفور الرحیم ہیں، یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہے، ہم تو امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ معاف کر دیجئے، سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے اور ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ اب سے پہلے کی زندگی اور آج کی بعد کی زندگی میں اللہ فرق ہو۔ اللہ آج سے پہلے ہم آپ کو ناراض کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے حکموں کو توڑا کرتے تھے۔ اللہ آج کی بات کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کوئی آپ کا حکم نہیں توڑیں گے، نمازوں کی کوتاہی نہیں کریں گے، آپ کی تلاوت کے قرآن کریم کے ذریعے آپ سے باتیں کیا کریں گے، اللہ آپ سے دعائیں مانگا کریں گے، اللہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ یہ ہمارا عزم ہے، ہم سب کا ارادہ ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما، ہماری زندگیوں کو، ہمارے ارادوں کو قبول فرما، ہمارے عزائم کو قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس مبارک رات کی برکت سے سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ اس مجمع میں اس بیان میں خواتین بھی شامل ہیں، اللہ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، سب پر خصوصی رحم فرما، خصوصی رحم فرما، سب پر خصوصی مہربانیاں فرما، سب پر خصوصی مہربانیاں فرما۔ اللہ سب سے راضی ہو جائیے، سب سے راضی ہو جائیے، سب کو یا اللہ عافیتوں کی زندگی، یا اللہ ہم سب کو عافیتوں کی زندگی، خیروں کی زندگی، خوشیوں کی زندگی، سلامتیوں کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماریوں کی زندگی سے، بیماری اور معذوری کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں صحت و عافیت نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح سعادت مند اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں سب کی اولادوں کو نیکوکار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بچیاں بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ سب کے لیے نیک صالح نباہ والے رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں بہنیں اپنے گھروں کو ہو گئیں سب کو خوشیوں کی زندگیاں نصیب فرما، سب کو خوشیوں کی بہاروں کی زندگیاں نصیب فرما، سب کو عافیتوں کی زندگیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ اس مبارک رات کی برکت سے سارے عالم اسلام پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، خیروں کا نزول فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ جو کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ اس وبا سے، اس بیماری سے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بیماری یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس بیماری کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے روکا جاتا ہے۔ یا اللہ یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ بیت اللہ شریف جانے کے راستے بند ہو گئے۔ اللہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اللہ نمازوں کی روح ختم ہو گئی، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا۔ اللہ یقیناً ہمارے شامت اعمال ہے، یقیناً ہماری شامت اعمال ہے۔ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم نے صحت کے زمانے میں، عافیت کے زمانے میں آپ کے در کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا، مسجدوں سے ہمارا رشتہ کمزور تھا۔ آج ہمیں اللہ ایسی شامت اعمال کہ ہم مسجد آنا بھی چاہ رہے ہیں تو روک دیے جاتے ہیں۔ اللہ یہ ہمارے شامت اعمال ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اور اس بیماری کو یا اللہ ختم فرما دیجیے۔
اس بیماری کو ختم فرما دیجئے، اس کے تمام تر موذی نقصانات اور اثرات کو یا اللہ ختم فرما دیجئے، پوری دنیا سے اس بیماری کو ختم فرما دیجئے، عالم اسلام سے اس بیماری کو ختم فرما دیجئے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بیماریوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی آزمائش و مصائب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما۔ عافیتوں کی زندگی، خیروں کی زندگی، خوشیوں کی زندگی، راحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ آج کی رات اگر شب قدر ہے تو یا اللہ اس شب قدر اور اس کی عبادت اور اس کی ساری خیر و برکتیں ساری امت مسلمہ کو ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے گا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے گا اللہ، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے گا، سب کو عطا فرما۔ شب قدر اور شب قدر کی عبادتیں اور ساری برکتیں اللہ سب کو نصیب فرما، سب کو نصیب فرما۔ اللہ اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔